فرماتے تھے نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم تو غلام آفتابم حمز آفتاب گویم. فرماتے نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں کہ مجھ سے تم آپ کی باتیں بیان کرو، نہ تو غلام آفتاب تو مجھ سے بیدار یعنی اللہ کا غلام ہوں تو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، بیداری میں عمل کرتا ہے آدمی، اس سے ترقی ہوتی ہے. تو مجھ سے بیداری کی باتیں کرو. وہ اصلاح فرمانا چاہتے تھے حکیم الامت کے خوابوں کو اتنی اہمیت تاکہ لوگ نہ دیں کہ اللہ سے دوری کا سبب بن جائے. تو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنائے آدمی، اس کو شکر کر لے، شکر کرے وہ نعمت سے. ایک خواب بیان کرتے تھے اپنی محفلوں میں مجلسوں میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کی مجلس ہو رہی ہے اور معاملات سب ہو رہے ہیں مجلس کے، آپس میں سب طے ہو، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. تو وہ اس کو تائید کے طور پر بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ بالکل ہمارا کام جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی تائید بھی ہے. دیکھو جبھی تو یہ ایسا مبارک خواب دیکھا گیا ہمارے بارے میں. جب حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تک یہ بات پہنچی تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ خواب تو خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ خدرائی میں مبتلا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا جلسہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، تو خدرائی میں مبتلا ہے. معبر تھا ابو جہل، بہت بڑا معبر تابع، اس فن کو جانتا تھا، تو اس لیے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں، ایسی کہ لوازم ولایت میں سے ہو. اور شکر کرے، کوئی اچھا خواب دیکھا تو شکر کرے، نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اکثر خواب خیالات ہوتے ہیں اور تعبیر ہوتی ہے خواب کی، خیال کی نہیں. اور ایک بات تو بڑی عجیب ہے، شاید ہم نے کبھی بیان نہ کیا. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تحقیق ہے، حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ کہ نیک لوگوں کو اکثر برے خواب آتے ہیں. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن نیک لوگوں کو اکثر برے خواب آتے ہیں، کیونکہ جو ہے آدمی کو جو استحضار رہتا ہے اکثر تو ویسے ہی خواب دیکھتا ہے. یعنی ہم لوگوں کے اکثر خواب خیالات ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی جو خیال ہوتا ہے وہی خواب دیکھتا ہے آدمی. بہت دفعہ ایسا ہو تو جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے کو برا سمجھتا ہے، تو فرماتے ہیں اکثر برا خواب دیکھتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ بعض اوقات کوئی برا عمل لکھا ہوا ہے کہ ہم سے کوئی برائی کا صادر ہونا، وہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کرم کا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، تو وہ خواب میں وہ برائی کرتے دیکھ لیتا ہے اپنے کو. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے کو نیند میں منتقل کر دیتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہوتا، وہ لکھا ہوا بھی پورا ہو گیا. اللہ والوں کی باتیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے، حضرت والا کی بات سبحان ہے. فرمایا کہ دیندار آدمی عمل کو اہمیت دیتا ہے، بے دین آدمی خواب کو بہت اہمیت دیتا ہے، دیندار آدمی عمل کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس میں نزدیک عمل ہی سب کچھ ہے. ہاں پورے خواب دیکھتے شیخ اکبر رحمۃ اللہ فرمایا اچھے اچھے خواب بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن کبھی برے خواب دیکھے آدمی سالک تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت والا نے فرمایا اس لیے دیکھو استخارہ کرو، اور استخارہ سنت طریقے سے کرو. تو حدیث شریف میں ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوا. ولا ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوا. ولا عالم من اقتصد، وہ تنگدست نہیں ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی. تو فرمایا استخارہ تو کرو، لیکن اس کے لیے استخارے کے لیے سونا کوئی نہیں ہے ضروری کہ بھئی استخارے کے بعد لوگ سونا ضروری سمجھتے ہیں اور خواب کو ضروری سمجھتے ہیں. فرمایا کیونکہ شیطان کو اللہ نے تصرف کی قوت دی ہے. یہ بہت اچھا رشتہ تھا نیک، آپ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے سو گئے، خواب میں شیطان نے دکھا دیا خون، اب وہ سمجھے کہ استخارے میں برا آ گیا. تو فرمایا نہیں، بلکہ یہ خواب پر مدار نہیں ہے استخارے کا، خیر طلب اللہ سے جو کر رہا ہے. تو یہ خواب میں دیکھ لیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے، حجت نہیں ہے، خواب کوئی حجت نہیں، تو اس لیے بس 2 رکعت پڑھے اور دل کی طرف متوجہ ہو کہ دل میں غلبے کے ساتھ کیا بات آ رہی ہے.
آ رہا ہے کرنے کو تو ٹھیک ہے کر لے، نہیں آ رہا تو نہ کر. دل میں بھی کوئی بات نہیں آ رہی، حضرت والا فرماتا ہے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے تو مجبور ہے مفید ہو جاؤ گے، مفید کام پہ مجبور ہو جاؤ گے، لیکن ایک طرف متوجہ ہو کے استخارہ نہ کریں. تو کہا کہ خواب میں شیطان کو اللہ نے قوت دی، تصرف کی، تو برا خواب دکھا دیتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یہ تو سمجھتا ہے کہ استخارے میں یہ آ گیا، اب یہ جو ہے کام نہیں کرنا، یا کوئی بہت وہ اپنا کچھ بھی تصرف کر سکتا ہے شیطان خواب میں.